بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہدایت الناو کا 19واں سبق ہے۔ اس سبق میں آپ توابع کی دوسری قسم عطف بالحرف اور تیسری قسم تاکید پڑھیں گے۔ پہلے اس کی آپ عبارت دیکھ لیں۔ القسم الثانی العطف بالحرف تابع ينسب الیہ ما نسب الی متبوعہ وکلاہما مقصودان بتلک النسبۃ ویسمى عطف النسق ایضا وشرطه أن يتوسط بينه وبين متبوعه أحد حروف العطف وسيأتي ذكرها في القسم الثالث إن شاء الله تعالى، نحو قام زيد وعمر. وإذا عطف على الضمير المرفوع المتصل يجب تأكيده بالضمير المنفصل، نحو ضربت أنا وزيد، إلا إذا فصل، نحو ضربت اليوم وزيد. وإذا عطف على الضمير المجرور يجب إعادة حرف الجر في المعطوف، نحو مررت بك وبزيد. واعلم أن المعطوف في حكم المعطوف عليه، أعني إذا كان الأول صفة لشيء أو خبرا لأمر أو صلة أو حالا فالثاني كذلك. والضابطة فيه أنه حيث يجوز أن يقام المعطوف مقام المعطوف عليه جاز العطف، وحيث لا فلا. والعطف على معمولي عاملين مختلفين جائز إذا كان المعطوف عليه مجرورا مقدما على المرفوع والمعطوف كذلك، نحو في الدار زيد والحجرة عمرو. وفي هذه المسألة مذهبان آخران، وهما أن يجوز مطلقا عند الفراء ولا يجوز مطلقا عند السيبويه. القسم الثالث التأكيد تابع يدل على تقرير المتبوع فيما نسب إليه، نحو جاءني زيد نفسه، أو على شمول الحكم لكل فرد من أفراد المتبوع، مثل فسجد الملائكة كلهم أجمعون. والتأكيد على قسمين، لفظي وهو تقرير اللفظ الأول، نحو جاءني زيد زيد وجاء زيد. ويجوز في الحروف أيضا، نحو إن زيدا قائم. ومعنوي وهو بألفاظ معدودة، وهي النفس والعين للواحد والمثنى والمجموع باختلاف الصيغة والضمير، نحو جاءني زيد نفسه والزيدان أنفسهما أو نفساهما والزيدون أنفسهم، وكذلك عينه وأعينهما وعيناهما وأعينهم. جاءتني هند نفسها والهندان أنفسهما أو نفساهما والهندات أنفسهن. وكلا وكلتا للمثنى خاصة، نحو قام الرجلان كلاهما وقامت المرأتان كلتاهما. وكل وأجمعوا وأكتوا وأبتوا وأبصوا لغير المثنى باختلاف الضمير في كل والصيغة في البواقي، تقول جاءني القوم كلهم أجمعون وأكتعون وأبتعون وأبصعون. وقامت النساء كلهن جمعوا كتعوا بتعوا بصعوا. وإذا أردت تأكيد الضمير المرفوع المتصل بالنفس والعين يجب تأكيده بالضمير المنفصل، نحو ضربت أنت نفسك. ولا يؤكد بكل وأجمع إلا ما له أجزاء وأبعاز يصح افتراقها حسا كالقوم، أو حكما كما تقول اشتريت العبد كله، ولا تقول أكرمت العبد كله. واعلم أن أكتعوا وأبتعوا وأبصعوا أتباع لأجمعوا، إذ ليس لها معنى بدونه، فلا يجوز تقديمها على أجمعوا ولا ذكرها بدونه. یہاں سے توابع کی دوسری قسم عطف بالحرف کو بیان کر رہے ہیں۔ تو پہلے اس کی تعریف بیان کی ہے۔ عطف بالحرف ایسا تابع ہے ينسب الیہ ما نسب الی متبوعہ، کہ اس تابع کی طرف بھی اسی چیز کی نسبت کی گئی ہے جس کی نسبت اس کے متبوع کی طرف کی گئی ہے۔ یعنی جو پہلا لفظ ہے وہ متبوع ہے، بعد والا تابع ہے، تو متبوع کی طرف جس کام کی یا جس چیز کی نسبت کی گئی ہے وہی تابع کی طرف بھی نسبت کی گئی ہے۔ وکلاہما مقصودان بتلک النسبۃ، اور وہ جو نسبت ہوتی ہے کہ کوئی کام ہوتا ہے یا کوئی چیز، اس میں یہ دونوں مقصود ہوتے ہیں، معطوف اور معطوف علی دونوں اس میں برابر کے شریک ہوتے ہیں، اور اس کو عطف نسق بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس کی شرط کیا ہے؟ یعنی یہ عطف کب ہوتا ہے کہ جب متبوع اور تابع کے درمیان، تابع اور اس کے متبوع کے درمیان حروف عطف میں سے کوئی ایک حرف ہو تو یہ آپس میں تابع اور متبوع بنتے ہیں۔ ان میں جو پہلے والا ہے اس کو معطوف علی کہا جاتا ہے، اور جو بعد والا ہے اس کو معطوف کہا جاتا ہے، اور جو درمیان میں حرف ہوگا اس کو حرف عطف کہا جاتا ہے۔
حروف عطف ان کا ذکر جو قسم ثالث ہے حروف کی بحث اس میں آئے گا انشاءاللہ، تو وہ 10 ہیں۔ ان میں زیادہ جو مشہور ہے وہ واو ہے، باقی ثم، فا وغیرہ اور بھی ہیں۔ مثال دی ہے عطف کی، قام زید و عمر، اس میں زید یہ مطبوع ہے اور عمر یہ تابع ہے، اور درمیان میں واو یہ حرف عطف ہے۔ تو جو مطبوع ہوتا ہے، جو پہلے آتا ہے، اس کو معطوف علیہ کہتے ہیں کہ اس پر عطف ہوا ہے، اور جو بعد میں تابع ہوتا ہے وہ معطوف ہوتا ہے کہ اس کا عطف کیا گیا ہے کسی اور پر۔ تو اس میں قام زید کا مطلب ہے زید کھڑا ہوا، تو کھڑا ہونا ایک کام ہے، اس کی زید کی طرف نسبت ہے۔ و عمر کھڑا ہوا زید اور عامر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کھڑے ہونے کی نسبت زید کی طرف ہے وہی نسبت عامر کی طرف بھی ہے، اور اس کھڑے ہونے میں زید اور عامر دونوں مقصود ہیں، دونوں شریک ہیں، تو اس کو عطف بالحرف کہا جاتا ہے۔ تو اب اس میں زید یہ فاعل ہے، اس وجہ سے یہ مرفوع ہے، تو عامر یہ اس کا تابع ہے، تو اس کے اوپر بھی اعراب اس کے مطابق ہی آئے گا، یہ بھی مرفوع ہوگا۔ اس کے بعد عطف کے کچھ اصول اور ضابطے بیان کیے ہیں، تو ایک ضابطہ بیان کرتے ہیں کہ جب ضمیر مرفوع متصل، ایسی ضمیر جو مرفوع کی ہو اور متصل ہو، اس پر کسی اسم ظاہر کا یعنی بعد میں کوئی اسم آ رہا ہے، اس کا عطف کیا جا رہا ہے ضمیر مرفوع متصل پر، تو اس میں اصول یہ ہے یجب تأکیدہ بالضمیر المنفصل، کہ یہ جو ضمیر مرفوع متصل ہے جس پر کسی اور اسم کا عطف ہو رہا ہے، اس پر عطف کرنا تب جائز ہوگا جب اس ضمیر مرفوع متصل کی تاکید لائی جائے ضمیر منفصل کے ساتھ، جیسے ضربت انا و زید، تو اس میں ضربت میں نے مارا و زید اور زید نے مارا، یعنی مارا میں نے اور زید نے، تو زید کا عطف کیا جا رہا ہے تو جو ضمیر ہے مرفوع متصل کی کہ میرے ساتھ مارنے میں زید بھی شریک ہے، تو اب یہ تو جو ضمیر ہے یہ ضمیر مرفوع متصل ہے، اس پر زید اسم ظاہر کا عطف کیا جا رہا ہے، تو یہ عطف تب جائز ہوگا جب اس ضمیر کی جو مرفوع متصل ہے ہم ضمیر مرفوع منفصل کے ساتھ تاکید لائیں گے۔ تو انا یہ ضمیر مرفوع منفصل ہے، ہم نے جو ضمیر مرفوع متصل تھی تو ضمیر اس کی تاکید لائی ہے انا کے ساتھ، اب اس کے اوپر زید کو عطف کیا جا سکتا ہے کہ مارا میں نے اور زید نے۔ انا کے ساتھ اگر اس کی تاکید نہ لائی جائے پھر زید کا اس ضربتو میں جو ضمیر مرفوع متصل ہے اس پر عطف جائز نہیں ہے۔ الا اذا فصل، البتہ اگر معطوف اور معطوف علیہ کے درمیان فصل آ جائے، کوئی اور لفظ آ گیا، فاصلہ آ گیا ہے، پھر تاکید کے بغیر بھی عطف کیا جا سکتا ہے، جیسے ضربت الیوم و زید، اس میں زید کا عطف کیا جا رہا ہے ضربتو میں تو ضمیر پر، لیکن درمیان میں الیوم کے ذریعے سے فصل آ گیا، فاصلہ آ گیا ہے، اب اس میں ضمیر منفصل کے ساتھ تاکید لانا ضروری نہیں ہے، زید کا اس ضمیر مرفوع متصل پر عطف ہو سکتا ہے۔ دوسرا ضابطہ یہ بیان کیا ہے وَإِذَا عُطِفَ عَلَى الضَّمِيرِ الْمَجْرُورِ، اگر ضمیر مجرور ہمیشہ متصل ہی ہوتی ہے، منفصل نہیں ہوتی، تو ضمیر مجرور متصل پر کسی اسم ظاہر کا عطف کیا جا رہا ہے، یجب اعادۃ حرف الجر فی المعطوف، تو وہ جو ضمیر مجرور ہے اس سے پہلے یا تو حرف جر ہوگا یا مضاف ہوگا، تو جس نے اس کو جر دیا ہے وہ جو عامل ہے اس کو دوبارہ معطوف میں دوبارہ اعادہ کرنا یہ واجب ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے، اعادے کے بغیر عطف درست نہیں ہوتا۔ جیسے مررت بک و بزید، اس میں یہاں پر یہ جو کاف ضمیر ہے یہ مجرور متصل ہے، با حرف جر کی وجہ سے یہ مجرور ہوئی ہے، اس کے اوپر زید کا عطف کیا جا رہا ہے کہ میں گزرا تیرے پاس سے اور زید کے پاس سے، تو زید اس میں ظاہر ہے، اس کا جب ہم کاف ضمیر مجرور متصل پر عطف کریں گے تو اس کو جو جر دینے والا ہے حرف جر جو عامل ہے اس کا، اس کو ہم معطوف میں دوبارہ لائیں گے، واو سے پہلے معطوف علیہ ہے، اس میں جس طرح با آیا ہے حرف جر، اس طرح جو واو کے بعد والا معطوف ہے اس میں اس با کو دوبارہ لانا پڑے گا، اگر با کو دوبارہ نہیں لایا تو اس زید کا اس ضمیر پر عطف جائز نہیں ہوگا۔ آگے کہتے ہیں کہ معطوف علیہ کے حکم میں ہوتا ہے، یعنی معطوف علیہ جو کچھ بنے گا ترکیب میں اور اس کا جو کچھ اعراب ہوگا معطوف کی ترکیب میں وہی کچھ بنے گا، اس کا اعراب بھی وہی ہوگا۔ مثلا پہلا اگر کسی چیز کی صفت بن رہا ہے یعنی معطوف علیہ، تو معطوف بھی وہ صفت بنے گا، اس کا بھی اعراب وہی ہوگا، معطوف علیہ سے مل کر صفت بنیں گے۔
پہلا اگر خبر بن رہا ہے، صلہ بن رہا ہے، حال بن رہا ہے، تو دوسرا بھی اسی طرح وہی بنے گا۔ ان ترکیب میں معطوف اور معطوف علیہ کو ملا کر بنایا جاتا ہے کہ یہ صفت ہیں، یہ خبر ہیں، یہ صلہ ہے، کوئی بھی چیز ہے۔ والضابطۃ فیہ، تو کہتے ہیں کہ عطف کرنے کا ضابطہ کیا ہے، کس صورت میں ایک اسم کو دوسرے پر عطف کر سکتے ہیں۔ تو اس کا ضابطہ یہ ہے کہ جہاں پر معطوف کو معطوف علیہ کی کام بنایا جا سکتا ہو، یعنی جو پہلا ہے معطوف علیہ اس کو ہٹا کر اس کی جگہ پر ہم معطوف کو رکھ دیں تو معنی بالکل درست ہو، تو اس صورت میں عطف جائز ہے۔ اور جہاں پر معطوف کو معطوف علیہ کی جگہ پر نہیں رکھا جا سکتا، اس سے معنی بگڑ جاتا ہے، یہ جملہ نہیں بنتا، تو اس صورت میں پھر عطف جائز نہیں ہوگا۔ جیسے یہ جو مثال ہے قام زید و عامر، تو اس میں کھڑا ہوا زید بھی اور عامر بھی۔ اگر ہم زید کو ہٹا دیں، عامر کو زید کی جگہ پر لائیں، قام عامر، عامر کھڑا ہوا، تب بھی معنی ٹھیک ہے کیونکہ کھڑے ہونے میں عامر بھی شریک ہے، تو اب عامر کو زید پر عطف کرنا یہ جائز ہے۔ آگے ایک اور اہم اصول مسئلہ بیان کیا ہے، والعطف علی معمولی عاملین مختلفین جائز، کہ دو مختلف عامل ہیں، ان کے دو معمول ہیں، یعنی عمل کرنے والا کوئی بھی عامل ہوتا ہے، عامل رفع دینے والا ہوتا ہے، وہ کسی کو رفع دیتا ہے تو وہ اس کا معمول بنتا ہے، عامل نصب دینے والا ہوتا ہے یا جر دینے والا ہوتا ہے، تو دو مختلف عامل ہیں، ایک رفع دے رہا ہے دوسرا جر دے رہا ہے، یہ اس طرح ان کے دو مختلف معمول ہیں، تو ان پر دو اور چیزوں کو عطف کیا جا رہا ہے۔ یہ عطف تب جائز ہوگا اذا کان المعطوف علیہ مجرورا مقدما، جب معطوف علیہ میں جو مجرور ہے معمول وہ مقدم ہو اور مرفوع بعد میں ہو، مؤخر ہو۔ اسی طرح معطوف کے اندر بھی مجرور مقدم ہو، مرفوع بعد میں ہو، اس صورت میں یہ جائز ہے۔ اگر مرفوع مقدم ہوگا مجرور مؤخر ہوگا پھر یہ عطف جائز نہیں ہے۔ اس کی مثال یہ ہے فی الدار زید وفی عامر، تو اس میں فی یہ ایک عامل ہے، یہ حرف جر ہے، یہ جر دیتا ہے، اور اس کا معمول ہے الدار، اس نے داری کو جر دیا ہے فی الداری، اور زید یہ مبتدا ہے، تو اس کا جو عامل ہے وہ ابتدا ہے، وہ عامل معنوی ہے، ان لفظوں میں نہیں ہے۔ تو دو عامل ہو گئے ہیں، ایک فی حرف جر ہے اور ایک مبتدا کے اندر عامل معنوی ہے، اور ان کے دو معمول ہیں۔ فی کا جو معمول ہے الداری ہے، فی نے اس کو جر دی ہے، اور جو عامل معنوی ہے ابتدا، اس نے زید مبتدا کو رفع دیا ہے۔ اب اس پر واو حرف عطف کے ذریعے سے ہم دو اور اسموں کو ان دونوں پر عطف کر رہے ہیں، یعنی دو عامل ہیں، ان کے دو معمول ہیں الدار اور زید، ان دو پر ہم الحجرتی اور عامر ان دونوں کو عطف کر رہے ہیں۔ الحجرتی کا عطف داری پر کر رہے ہیں اور عامر کا عطف زید پر کر رہے ہیں۔ تو یہ اس صورت میں جائز ہے جب مجرور مقدم ہو مرفوع بعد میں ہو۔ تو اس جملے میں فی الداری زید، داری یہ مجرور ہے، یہ پہلے ہے، زید مرفوع بعد میں ہے، اور معطوف میں بھی الحجرتی مجرور پہلے ہے، عامر مرفوع بعد میں ہے، تو یہ عطف جائز ہے۔ اگر زید کو پہلے لے کر آ جائیں فی الداری کو بعد میں، اور عامر کو پہلے لے کر آ جائیں الحجرتی کو بعد میں، مرفوع مقدم ہو مجرور مؤخر ہو، پھر یہ عطف جائز نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر دو عامل ہیں، ان کے دو معمول ہیں الدار اور زید، دو معمول ہیں، ان پر ہم عطف کر رہے ہیں الحجرتی عامر کا۔ حجرتی کا عطف ہے دار پر، عامر کا عطف ہے زید پر۔ فی الدار زید، گھر میں زید ہے اور حجرے میں کمرے میں عامر ہے، تو اس میں یہ عطف ایک حرف عطف کے ذریعے سے دو معمولوں کا عطف کیا جا رہا ہے، یہ صورت میں جائز ہے جب مجرور مقدم ہو۔ اور اس مسئلے میں دو مذہب اور بھی ہیں، ایک امام فراح کا مذہب ہے جو مشہور نحوی ہیں کہ یہ عطف مطلقاً جائز ہے چاہے کوئی بھی مقدم ہو، اور دوسرا امام سیبویہ کا مذہب ہے، یہ بھی نحوی ہیں، مشہور نحوی ہیں، تو ان کے نزدیک مطلقاً یہ عطف جائز ہی نہیں ہے۔ اس طرح ایک حرف عطف کے ذریعے سے دو معمولوں پر عطف کرنا یہ جائز ہی نہیں ہے چاہے کوئی بھی مقدم ہو۔ توابع کی تیسری قسم ہے تاکید، تو اس کی تعریف یہ ہے تابع یدل علی تقریر المطبوع فیما نسب الیہ، تاکید ایسا تابع ہے جو مطبوع کی تقریر کے لیے آتا ہے، یعنی مطبوع کی پختگی کے لیے، مطبوع کو ثابت کرنے کے لیے، اس کو پکا کرنے کے لیے آتا ہے اس چیز میں جس کی مطبوع کی طرف نسبت کی گئی ہے۔ جیسے جاءنی زید نفسہ، اس میں زید یہ مطبوع ہے، نفسہ یہ تابع ہے، تاکید ہے۔
تو مطبوع کی طرف نسبت کی گئی ہے جاء کی، آنے کی، میرے پاس زید آیا ہے۔ تو آنے کی جو زید کی طرف نسبت ہے اس کے اندر کسی کو شبہ بھی ہو سکتا ہے، شک بھی ہو سکتا ہے کہ شاید زید نہ آیا ہو، اس نے اپنی جگہ کسی اور بندے کو بھیج دیا ہو۔ تو نفسہ نے اس آنے کی نسبت کو پکا کر دیا ہے، ثابت کر دیا ہے کہ میرے پاس زید آیا ہے اور وہ خود آیا ہے، اس نے اپنی جگہ کسی اور کو نہیں بھیجا، یا اس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، بالکل وہ خود میرے پاس آیا ہے۔ تو آنے کی نسبت کو اس نے پکا کر دیا ہے، پختہ کر دیا ہے۔ او یا دوسرا اس کا تاکید کا کام یہ ہوتا ہے علی شمول الحکم لکل فرد من افراد المطبوع، کہ مطبوع ایک عام چیز ہے، اس کے تحت بہت سارے افراد ہیں، تو جو حکم مطبوع کی طرف ثابت ہو رہا ہے اس کو مطبوع کے افراد میں سے ہر فرد کو اس میں شامل کرنے کے لیے، کہ اس حکم میں مطبوع کے افراد میں سے ہر فرد شامل ہے، کوئی بھی اس سے خارج نہیں ہے، اس کے لیے تاکید کو استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، تو سجد الملائکۃ کا مطلب ہے کہ فرشتوں نے سجدہ کیا۔ اب اس میں کسی کو شبہ ہو سکتا ہے کہ شاید بہت سارے فرشتوں نے کر دیا ہو، کچھ نے نہ بھی کیا ہو، لیکن کلہم یہ تاکید ہے، اس کا مطلب ہے کہ سب کے سب نے کیا ہے، فرشتوں کے ہر فرد نے سجدہ کیا ہے، کوئی بھی اس میں سے خارج نہیں ہے، تو اس نے سارے افراد کو حکم میں شامل کر دیا ہے، یہ تاکید ہے۔ پھر تاکید کی دو قسمیں ہیں، ایک لفظی ہے وہو تقریر اللفظ الاولی، ایک لفظ آتا ہے پھر اسی لفظ کو دوبارہ لایا جاتا ہے پکا کرنے کے لیے، ثابت کرنے کے لیے، جیسے جاء زید زید، میرے پاس زید آیا ہے، پھر دوبارہ پکا کرنے کے لیے زید آیا ہے کہ زید ہی آیا ہے، کوئی اور بندہ نہیں آیا، تو اسم کو دو مرتبہ لے آئے ہیں۔ جاء زید، فعل کو دوبارہ لایا ہے کہ میرے پاس زید آیا ہے پکا کرنے کے لیے۔ اس طرح حروف کے اندر بھی یہ دوبارہ لا کر لفظی تاکید ہو سکتی ہے، ان زیدن قائم، بے شک زید کھڑا ہے، پکا کرنے کے لیے حرف کو دوبارہ لایا ہے۔ اور دوسری تاکید کی قسم ہے معنوی، یہ چند گنے چنے الفاظ ہیں، ان کے ذریعے سے یہ تاکید ہوتی ہے۔ وہ الفاظ کیا ہیں؟ النفس اور العین، یہ دو لفظ پہلے ہیں، ان میں واحد کے لیے بھی تاکید ہوتی ہے، تثنیہ کے لیے بھی ہوتی ہے اور جمع کے لیے بھی ہوتی ہے، اور اس میں صیغہ بھی تبدیل ہو جاتا ہے نفس اور عین کا، اور ساتھ جو ضمیر ہوتی ہے وہ بھی تبدیل ہوتی ہے۔ جیسے جاءنی زید نفسہ، زید واحد مذکر ہے تو نفسہ نفس صیغہ ہوگا، ہو ضمیر واحد مذکر کی آئے گی۔ الزیدانی تثنیہ ہے تو انفسہما او نفساہما، تو تثنیہ میں جو نفس کا صیغہ ہے وہ نفسا ہونا چاہیے تثنیہ، لیکن اس میں انفس جمع کا بھی لا سکتے ہیں، اور ضمیر ہما تثنیہ والی آئے گی۔ اور الزیدون انفسہم، زیدون جمع ہے تو انفس یہ نفس کا صیغہ بھی تبدیل ہو گیا ہے جمع کا، اور ہم ضمیر بھی جمع کی تبدیل ہو گئی ہے۔ تو اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ میرے پاس زید آیا خود، دو زید آئے وہ دونوں خود آئے ہیں، بہت سارے زید آئے ہیں وہ سب خود آئے ہیں۔ اسی طرح عین ہو، ایک ہے تو عین ہو، اور دو ہیں تو اعینہما اور عیناہما دونوں طرح لا سکتے ہیں، اور زیادہ ہیں تو اعینہم۔ اور مؤنث میں جاءتنی ہند نفسہا، نفس صیغہ تو وہی رہے گا، ضمیر بدل جائے گی ہا، اور ہندانی انفسہما یا نفساہما دونوں طرح لا سکتے ہیں، ہندات انفسہن، اس میں ہن ضمیر جمع مؤنث کی آ گئی ہے۔ اور یہ دو لفظ ہو گئے ہیں تاکید معنوی کے، نفس اور عین۔ اس کے بعد دو اور لفظ ہیں کلا اور کلتا، تاکید معنوی کے لیے آتے ہیں، یہ صرف تثنیہ کے لیے آتے ہیں۔ تو کلا جو ہوتا ہے وہ تثنیہ مذکر کے لیے، کلتا تثنیہ مؤنث کے لیے۔ قام الرجلان کلاہما، کہ میرے دو مرد کھڑے ہوئے ہیں، کلاہما دونوں کے دونوں کھڑے ہوئے ہیں۔ قامت المرأتان کلتاہما، دو عورتیں کھڑی ہوئی ہیں، دونوں کی دونوں کھڑی ہوئی ہیں، تو کلاہما کلتاہما یہ تثنیہ کی تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور کچھ الفاظ یہ ہیں تاکید معنوی کے، کلن اور اجمعو، اقطعو، ابتعو، ابصعو، یہ تثنیہ کے علاوہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں، یعنی واحد کے لیے اور جمع کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اور اس میں کلن کے اندر تو ضمیر مختلف ہوتی ہے، کل کا لفظ اسی طرح رہتا ہے، کلہو، کلہما، کلہم، ضمیر مختلف ہوگی۔ اور باقی جو ہے اجمعو، اقطعو، ان میں صیغہ مختلف ہوگا، یعنی جمع کے لیے اجمعون، اقطعون اس طرح آ جائے گا۔ تو جاءنی القوم کلہم اجمعون، اقطعون، ابتعون، ابصعون، میرے پاس آئی ہے قوم ساری کی ساری، تو کلہم میں ہم ضمیر تبدیل ہو گئی ہے، اور اجمعو سے اجمعون، اقطعون ان سب کو جمع کا صیغہ تبدیل کر دی ہے۔ قامت النساء کلہن
جمعو کتاو بتاو بساو، تو اس میں مؤنث کے لیے ہن ضمیر تبدیل ہو گئی ہے کلن میں، اور باقیوں میں صیغہ تبدیل ہو گیا ہے کہ وہ سب کے سب کھڑی ہوئی ہیں۔ آگے ایک قاعدہ بیان کر رہے ہیں، وَإِذَا أَرَدْتَ تَأْكِيدَ الضَّمِيرِ الْمَرْفُوعِ الْمُتَّصِلِ، ضمیر مرفوع متصل کی اگر آپ تاکید لانا چاہتے ہیں نفس اور عین کے ذریعے سے، تو اس میں پہلے اس ضمیر کی ضمیر منفصل کے ساتھ تاکید لانا واجب ہوگا، ضروری ہوگا۔ تاکید ضمیر منفصل کے ساتھ لائے بغیر عین یا نفس کی تاکید نہیں لائی جا سکتی۔ جیسے ضربت انت نفسک، تو اس میں ضربت جو ضمیر ہے ضمیر مرفوع متصل، تو نے مارا، اس کی ہم تاکید لانا چاہ رہے ہیں نفس کے ذریعے سے، نفس کا کہ تیرے نفس نے مارا ہے، تم نے خود مارا ہے، تو اس کے لیے پہلے ضربت کی انت جو ضمیر منفصل ہے اس کے ساتھ تاکید لائیں گے، پھر اس کے بعد نفس کا کے ساتھ تاکید لائیں گے۔ وَلَا يُؤَكَّدُ بِكُلٍّ وَأَجْمَعُ إِلَّا مَا لَهُ أَجْزَاءٌ وَأَبْعَاضٌ۔ آگے ایک اور قاعدہ بیان کیا ہے کہ کلن اور اجمع یہ جو دو الفاظ ہیں ان کے ذریعے سے تاکید اسی چیز کی لائی جا سکتی ہے جس میں بہت سارے اجزاء یا بہت سارے افراد ہوں۔ تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ سب کے سب یا اکٹھے، تو بہت سارے افراد ہوں گے تب ہم اس کے اوپر یہ حکم لگا سکتے ہیں کہ ان سب نے یہ کام کیا ہے۔ تو اجزاء ہوں جس کے ایسے اجزاء یصح افتراق ہوا حسن، کہ ان اجزاء کو یا تو حسن الگ الگ کیا جا سکتا ہو، یعنی ان کو الگ الگ کرنا یہ محسوس ہو سکتا ہو، جیسے القوم ہے تو اس کے اندر بہت سارے افراد ہیں قوم کے اندر اور وہ سب الگ الگ ہیں، یہ محسوس ہونے والی بات ہے، تو اس کی ہم کلن اور اجمع کے ساتھ تاکید لا سکتے ہیں کہ جاء القوم کلہم، میرے پاس قوم آئی ساری کے سارے، یعنی اس کے سارے افراد آئے۔ او حکمن، یا حکمن اس کے اجزاء بن سکتے ہوں، دیکھنے میں تو اجزاء نہیں ہے، محسوس نہیں ہو رہے، لیکن حکم کے اعتبار سے اس چیز کے اجزاء بن سکتے ہیں، اس کی بھی تاکید لائی جا سکتی ہے۔ جیسے آپ کہیں اشتریت العبد کلہ، میں نے غلام کو خریدا پورے کے پورے کو، تو غلام کا خریداری کے اعتبار سے جو حکم ہے اس میں اس کی اجزاء ہو سکتے ہیں کہ بندہ آدھے غلام کو بھی خرید سکتا ہے، چوتھائی حصے کو بھی خرید سکتا ہے، تو خریداری کے اعتبار سے آپ غلام کی تاکید لا سکتے ہیں کلہ، کہ میں نے اس کے پورے حصے کو خرید لیا ہے، یعنی پورے غلام کو خریدا ہے۔ لیکن ولا تقولوا، آپ اس طرح نہیں کہہ سکتے اکرمت العبد کلہ، کہ میں نے پورے غلام کا اکرام کیا ہے، کیونکہ اکرام کے لحاظ سے غلام کے اجزاء ایسے نہیں بن سکتے کہ آدھے غلام کا اکرام کیا جائے، اس طرح نہیں ہو سکتا۔ آگے ایک اور بات بیان کی ہے کہ جو الفاظ پہلے بیان ہوئے ہیں ان میں سے اقتعو، ابتعو، ابسعو، یہ تین جو ہیں یہ اجمعو کے تابع ہیں، کیونکہ اجمعو کے بغیر ان کا کوئی معنی نہیں بنتا، یہ اس کے ساتھ ہی آتے ہیں، لہٰذا ان کو فلا یجوز تقدیمها علی اجمعو، ان کو اجمعو سے مقدم کرنا بھی جائز نہیں ہے، ولا ذکرها بدونہ، اجمعو کے بغیر بھی ان تینوں کو نہیں لایا جا سکتا، یہ اجمعو کے ساتھ آئیں گے اور اجمعو کے بعد میں آئیں گے۔